اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم سحر علی قریشی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہیں ہم آج آتش عالم ناول کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ قسط کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے بہت زیادہ سارا سپورٹ کریں۔ قسط کو سننے اور پڑھنے کے بعد خودآرا رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ تو چلے ہم بڑھتے ہیں اپنی قسط کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتش عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 29۔ جہان تیز ڈرائیو کرتا ہوا اپنے ویلا پہنچا تھا۔ آ کر دیکھا تو ڈاکٹر جی ایم کو پٹی کر رہا تھا۔ جہان نے آتے ہی اس کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا۔ ایک کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے سالے، صحرا بندی چھوڑ کر یہاں تم نکموں کے پاس آنا پڑا مجھے۔ کیا قیامت آ گئی؟ کیوں فون کیا تھا؟ آتے ہی وہ ان پر آندھی طوفان کا سا برسنے لگا۔ کام ہوا یا نہیں؟ پھر سگار جلاتے اس نے پوچھا۔ اس وقت وہ سفید شیروانی میں ملبوس تھا۔ سرحاد عالم کو مار دیا ہے، بلکہ اب تک تو وہ مر بھی گیا ہوگا، جی ایم نے پسینے میں شرابور وجود سے کہا۔ چہرے پر درد تھا، ہاتھ کی ماری گئی گولی کا۔ اس کے جملے سے جہان کے سگار جلاتے ہاتھ کپ کپائے تھے، مگر جلد ہی وہ خود پر قابو پا گیا۔ دماغ اس جملے میں الجھ گیا تھا، ہاد عالم کو مار دیا ہے۔ آپ پتہ کریں نا، 4 گولیاں ماری ہیں وشنو نے اسے۔ اب جہان کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ پھر ایک گہری سانس لیتے اس نے سگار جلایا اور کش لیتے سگار کے ساتھ سے آنکھیں بھی جلی تھیں اور شاید ہلکی لبریز بھی ہوئی تھیں۔ اس نے چہرہ اوپر کر کے دھواں فضا میں چھوڑا۔ رحیم پاس ہی کھڑے تھے۔ اچانک وہاں گہرا سکوت چھا گیا۔ چند پل وہ خاموش رہا اور کش لیتے دھواں چھوڑتا رہا، جیسے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو دھوئیں سے تھمانا چاہتا ہو، مگر وہ کہاں تھمنے والا تھا۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، مر گیا کیا وہ؟ زیر لب سرگوشی نما پوچھتے جہان کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی۔ ہاں سر، آپ نے کہا تھا تڑپا تڑپا کر مارنا ہے، اس لیے وشنو نے اسے 4 گولیاں ماری، 2 بازوؤں پر اور 2 پہلو پر۔ جہان نے محض ہنکار بھرا۔ رحیم بابا نے جہان کو نفرت سے دیکھا تھا، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ پھر جہان نے گردن سیدھی کی اور اسے دیکھا۔ یہ اس نے مجھے گولی ماری۔ کیسے؟ جہان نے فوراً سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس کے جواب پر جہان واپس غصہ ہوا تھا اور پھر ایک اور تماچا جہان نے اس کے منہ پر دے مارا اور جبڑے بھینچتے بولا، نکما۔ پھر ایک سپارک سا ذہن میں ہوا تو جہان نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ مگر اس نے تمہیں زندہ کیسے چھوڑ دیا؟ سیاہ آنکھوں میں حیرت ابھر آئی تھی۔ نہیں سر، میں بھاگ آیا تھا، یا اس نے تمہیں بھاگنے دیا تاکہ وہ مجھ تک پہنچ سکے؟ اگلے لمحے اس کا گریبان پکڑ کر اس کی بات درمیان میں ہی کاٹتے جہان دھاڑا تھا۔ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا اس کے سامنے مت جانا، اور اگر اس کے سامنے چلے گئے تو زندہ نہیں لوٹو گے، اسے اندھیرے میں رکھ کر ختم کرنا ہوگا۔ تم لوگ پھر بھی اس کے سامنے چلے گئے، کیوں؟ وہ اچانک پاگل ہوتا اس کے منہ پر چیخا تھا۔ وشنو کہاں ہے؟ اب اس نے اگلا سوال داغا، اور اس سوال کے ساتھ ہی دیکھا جہان نے اس کی کنپٹی سے نکلتا پسینہ، جس سے اسے بہت ناگواریت محسوس ہوئی۔ وہ بڑبڑایا۔ کیا وہ بکری کی طرح کیا منمنا رہا ہے؟ جلدی بول ورنہ ابھی یہی ختم کر دوں گا۔ سرحاد عالم نے وشنو کو موقع پر ہی ختم کر دیا تھا، جی ایم نے لرزتی آواز میں جواب دیا۔ کیا؟ جہان حلق کے بل چلایا تھا۔ ہاتھ اس کے گریبان سے چھوٹے تھے۔ رحیم بابا کے چہرے پر یک دم مسکراہٹ دوڑی تھی۔ اس لیے تو دنیا اسے ببر شیر کے نام سے نہیں جانتی۔ رحیم بابا کی آواز پر جہان نے غصے سے انہیں دیکھا۔ کیا وہ اس کے سامنے گیا تھا؟ ایک اور سوال۔ جی سر۔ پھر تو اس کا مرنا طے تھا، جہان نے رکھائی سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سر آپ جانتے تھے وہ اسے مار دے گا؟ ہاں، اور اب وہ تمہیں بھی مار دے گا، اور اس سے پہلے تمہیں میں مار دوں ملک سے باہر دوڑ جاؤ فوراً۔ جہان چیخا تھا۔ کتنا بگاؤ گے؟ جہان وہ اس تک پہنچ ہی جائے گا۔ رحیم بابا نے مزید مرچ لگائی۔ وہ اس تک پہنچے گا تب نا، جب وہ زندہ بچ جائے گا۔ اگر وہ بچ بھی گیا تو میں اسے زہر کا انجیکشن لگوا دوں گا، جہان نے مسکرا کر جواب دیا۔ رحیم غصے سے پہلو بدل گئے تھے۔ اور تم آج کے آج یہاں سے نکلو، میں اس کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ جی ایم نے اپنی پیشانی کا پسینہ ہاتھ کی پشت سے پونچھا۔
میرے منع کرنے کے باوجود وشنو کیوں گیا اس کے سامنے؟ ہرنوز سگار پیتے جہان نے دانت پیس کر پوچھا۔ سر 4 گولیاں مارنے کے بعد گیا تھا۔ تم اسے 10 گولیاں بھی مار دیتے، اس کے بعد بھی اس کے سامنے جاتے تو وہ تمہیں مار ہی ڈالتا، بیوقوف! جہان دھاڑا تھا۔ اتنا یقین ہے کہ اپنے بھائی پر؟ رحیم بابا نے پھر جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ بابا آپ اوپر اپنے کمرے میں جائیں، فوراً! جہان نے غصے سے دانت پیس کر انہیں کہا تو وہ نم سا مسکرائے۔ کتنا جانتے ہو نا تم اپنے بھائی کو؟ انہوں نے محبت سے کہا۔ جہان نے غصے سے نظریں پھیرتے پہلو بدل لیا۔ آگے بتاؤ۔ 4 گولیاں مارنے کے بعد وشنو اس کے سامنے گیا۔ وہ زمین پر گرا تھا، بے حرکت۔ اس لفظ بے حرکت پر جہان نے جبڑے بھینج کر کہا، سالہ نوٹنکی باز! وشنو اس سے بات کر رہا تھا اور وہ نیچے خون میں لت پت پڑا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اس کی بیوی کا ذکر کیا تو اگلے ہی لمحے اس نے پہلی ہی گولی اس کے دماغ میں اتار دی اور وشنو وہیں موقع پر مر گیا۔ تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا اسے اس کی بیوی کے بارے میں بات؟ احمق آدمی! تم جانتے نہیں اسے، خود سے جڑے لوگوں کے لیے وہ کتنا پاگل اور سنکی ہے۔ وہ تو پھر اس کی بیوی ہے۔ دماغ میں گولی تو پکی تھی۔ جہان کے اتنے تفصیلی انداز پر رحیم کا کہکہ چھوٹا تھا۔ دیکھو یہ کتنا اچھے سے جانتا ہے نا اپنے بھائی کو، رحیم نے جی ایم سے کہا۔ دیکھو جہان میرے بچے، جب تمہیں یہ یقین ہے کہ وہ اتنا پاگل ہے اور اپنے رشتوں کے لیے، تو وہ تمہیں دھوکہ کیوں کر دے سکتا تھا؟ یہ محض تمہاری غلط فہمی ہو سکتی تھی۔ رحیم نے شفقت سے اس کا چہرہ تھاما اور سمجھانے کی ایک آخری کوشش کی، مگر جہان سنجیدگی سے ان کی بات سنتا آخر میں ان کے ہاتھ اپنے چہرے سے نرمی سے ہٹا گیا۔ پھر تمہیں کیسے مارا؟ تم تو اس کے سامنے نہیں گئے تھے۔ رحیم کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے بنا جواب دیے وہ دوبارہ جی ایم کی جانب متوجہ ہوا۔ سر میں بھی یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ ہا ہا ہا! جہان سر جھٹک کے ہنسا تھا۔ سالے کی قوت سماعت بہت تیز ہے، پتیوں کی سرسراہٹ سن لی ہوگی اس نے۔ جی ایم حیران ہوا تھا، وہ کتنا کچھ جانتا تھا اپنے بھائی کے بارے میں۔ دوسرا، اس کا نشانہ بہت تیز ہے بچپن سے، ہمیشہ اسکول میں اسے نشانے بازی میں فرسٹ پرائز ملا کرتا تھا۔ نفرت سے کہتے جہان نے اپنا سگار ختم کیا۔ اس نے تمہیں جان بوجھ کر چھوڑا ہے تاکہ تمہارے ذہن سے تمہارے ذریعے وہ مجھ تک آ سکے۔ جہان نے جی ایم کے سر پر بم پھوڑا کہ اس کا حلق خشک ہو کر رہ گیا۔ تم کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر چلے جاؤ، باقی کا معاملہ میں سنبھالوں گا، کیونکہ اگر وہ بچ گیا تو اس کا اگلا ٹارگٹ تم ہوگے، یہ یاد رکھنا، اور پھر اس سے پہلے وہ تم تک پہنچے مجبوراً مجھے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارنا ہوگا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، جہان نے شفقت سے کہا۔ تم بھاگنا پسند کرو گے یا اپنے گھر والوں کو یتیم کرنا؟ نہیں سر، میں آج ہی چلا جاؤں گا۔ اس نے فوراً ہکلاتے آفر قبول کر لی۔ گڈ! کہتے جہان نے ایک نمبر ڈائل کیا اور فون کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف فون ریسیو ہونے پر جہان بولا، ہاد عالم کو زہر کا انجیکشن دے دو۔ کہتے اس نے فون کاٹ دیا۔ پھر رحیم کو دیکھا ایک شیطانی نگاہ سے۔ پچھتاؤ گے! رحیم نے سرگوشی کی۔ جہان قدم قدم چلتا ان کے پاس آیا۔ آپ کا بیٹا دلہا بنا ہے، دعائیں نہیں دیں گے؟ جہان نے مسکرا کر کہا۔ بھائی کا گھر اجاڑ کر اپنا گھر بسانے چلے ہو، بھابھی کی مہندی میں خون بھر کے اپنی مہندی والی کو لینے چلے ہو۔ آج تمہیں دعا دینے کو دل نہیں چاہ رہا میرا؟ ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ نیور مائنڈ، میں جانتا ہوں آپ کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ ہیں، آنکھ ونک کر کے کہتے وہ انہیں زور سے گلے لگا گیا اور ان کا کندھا شفقت سے عقیدت سے چومتے دور ہوا۔ رحیم بنا مزید ایک لفظ بھی کہے اوپر کی جانب چل دیے۔ جہان کو ان کی بے رخی پر تکلیف ہوئی تھی اور اگلے لمحے وہ پھٹ پڑا تھا۔ آپ کو میری آنکھوں کا درد نظر نہیں آتا؟ آپ کو وہ تکلیفیں نظر نہیں آتی جو میں نے کاٹی؟ وہ در بدر کی ٹھوکریں نہیں دکھتی جو مجھے ملی؟ وہ سب آپ کو نہیں دکھتا؟ آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے بس کہ میں ہاد بن رافع عالم کو مارنا چاہتا ہوں؟ یہ نظر نہیں آتا 25 سال پہلے وہ مجھے مار کے جا چکا ہے؟ جہان لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑا دھاڑ رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر داڑھی میں جذب ہونے لگے، مگر رحیم ایک بار بھی نہیں پلٹے اور کوریڈور کراس کرتے اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ جہان اپنی آنکھیں مسلتا باہر نکل گیا۔ تقریباً 2 گھنٹوں بعد سحر اندر آئی، آئی سی یو میں گئی۔ سامنے نظر دوڑائی تو وہ ہرنوز بے سدھ پڑا تھا۔ ایک سرد سانس سحر نے ہوا کے سپرد کی۔ وہ سب پر اپنی حکمرانی کرنے والا، چیخنے چلانے والا، حکم چلانے والا، اپنی مرضیاں کرنے والا اب یوں بے بس پڑا تھا، بے سدھ، بے ہوش، غافل، بے اعتنا۔ اسے 4 گولیاں لگی تھی پھر بھی وہ زندہ تھا۔ حیرت کی بات تھی نا؟
شاید لوگوں کی نکاح والے دن سدا سہاگن رہنے کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ سحر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک آئی اور 2 قدموں کی دوری پر کھڑی ہو گئی۔ پھر یک ٹک اس کے زخمی وجود اور چہرے کو دیکھنے لگی۔ چہرے پر لگا آکسیجن ماسک، سفید پٹیوں میں لپٹا وجود، ہاتھوں میں لگی سوئیاں، اس کے جسم پر کرچیاں پیوست ہونے کے زخم تھے جن میں سے زیادہ تر گردن اور کندھوں پر تھے۔ سحر کا دل کٹا۔ آپ نے تو کہا تھا میرا انتظار کرنا، لینے آؤں گا۔ ایک سوال سحر نے اس کے بے ہوش وجود سے کیا۔ مگر وہ ہوش میں ہوتا تو جواب دیتا نا۔ پہلی بار ہی کہہ کر پہلی بار ہی پورا نہ کر سکے، آئندہ کسی بات کو لے کر آپ پر کیا اعتبار کروں گی میں؟ بڑے ہی خفا لہجے میں وہ گویا ہوئی۔ بلکہ نہیں، آپ بات کے پکے نہیں ہیں یہی سمجھوں گی۔ اب غصے سے کہتی وہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی، شاید اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر کچھ توقف کے بعد وہ آخری 2 قدموں کا فاصلہ بھی سمیٹ گئی اور سائیڈ میں پڑا سٹول گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے ہاتھ کا برنولا لگا ہاتھ اپنے جلے ہوئے ہاتھ میں تھام لیا اور دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ کی پشت پر پھیرنے لگی جہاں زخم تھے۔ سحر یوسف کے لمس پر بے ہوش ہاتھ کے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ پلکوں نے ریئیکٹ کیا تھا، اس کی سیاہ پلکیں حرکت میں آئی تھیں۔ وہ بھلے بے ہوش تھا مگر سحر کو بخوبی سن سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اس کا جسم مفلوج محسوس ہو رہا تھا۔ سحر کے لمس اس کے شکموں پر دل چاہ رہا تھا اٹھے اور اسے سینے میں چھپا لے، مگر یہ کمبخت بے ہوشی، برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے عالم۔ سحر نے بے بسی سے کہا، آپ یہ سب چھوڑ دیں تو آپ کے دشمن نہیں ہوں گے؟ اور یہ سب نہیں ہوگا۔ سحر کی آنکھیں لبریز ہوئیں۔ اگر آپ اس دلدل میں نہ ہوتے تو آج آپ یہاں نہ ہوتے، ایک اچھی نارمل زندگی گزار رہے ہوتے جس میں کوئی خطرہ نہ ہوتا۔ ہاتھ ہوش میں ہوتا تو کہتا، مشورے ہاتھ بن رافع عالم کو پسند نہیں ہے سحر ہاتھ عالم۔ آپ نے اتنی دشمنیاں کیوں پال لیں؟ سحر نے درد سے سر جھکایا تھا۔ آپ کیوں بھول گئے کہ آپ کے ساتھ کتنی زندگیاں جڑی ہیں؟ پتہ ہے باہر بھائی، روہیل چچا اور شہروز بھائی کی کیا حالت ہے؟ جان جا رہی تھی سب کی، اور میری بھی۔ آخری 2 حرف اس کے دل نے بولے جسے وہ سرزنش کر گئی تھی، ماننے سے انکاری تھی کہ وہ بھی چاہنے لگی ہے اپنے محرم کو۔ بے بس سی وہ وہیں اس کے ہاتھ پر سر ڈلکا گئی اور اسے خاموش بہتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ سحر کی سراب آنکھوں کی تپش ہاتھ کو اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ سینے میں موجود دل دہائیاں دینے لگا تھا۔ وہ اس کے آنسوؤں پر تڑپ رہا تھا مگر چاہ کر بھی انہیں پہنچنے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتا تھا۔ اس ڈاکٹر کو تو وہ اٹھتے ہی قتل کر دے گا۔ کچھ توقف کے بعد اپنی سوچوں میں گم ہاتھ کی سماعت سے سحر کی آواز ٹکرائی، مجھے چائے چاہیے۔ ہاتھ کے بے ہوش لب متبسم ہوئے، چہرہ مسکرایا تھا، پھر سر اٹھا کر اس نے تیز لہجے میں کہا، آپ نے کہا اور نہیں لینے آئے۔ میں نے 15 منٹ آپ کا انتظار کیا، حالانکہ میں نے آپ کے کہنے پر جوس بھی پی لیا تھا جو مجھے قطعی ناپسند ہے۔ ہاتھ کو خود پر غصہ آیا تھا۔ سب مجھے یہاں آنے سے روک رہے تھے، سب۔ اب اس نے ہاتھ کو شکایت لگائی جیسے وہ بڑی ہی اس کی کوئی لاڈلی محبوب بیوی تھی۔ آج سب مجھے اچھے نہیں لگ رہے، سب کے سب۔ دونوں ہاتھوں پر سر دوبارہ ڈھلکائے وہ ہلکی ہلکی گفتگو کر رہی تھی، اور گفتگو بھی شکایتوں بھری۔ ہاتھ ہوش میں ہوتا تو خوشی سے پھر بے ہوش ہو جاتا کہ اس کی مہارانی جھگڑالو سحر اس سے باتیں کر رہی ہے۔ روہیل چچا نے مجھے ڈانٹا بھی، ایک اور شکایت اس نے پھپھا کٹنی بن کے لگائی۔ رخسانہ بی نے زور سے میرا بازو پکڑا، ایک اور سفید جھوٹ۔ ہاتھ کا دل چاہا سب کو جا کر شوٹ کر دے، ان کی اتنی مجال اس کی سحر کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی۔ کئی لمحے گزر گئے اور وہ یوں ہی سرگوشیاں کرتی رہی اور وہ سن کر جیتا رہا اور بس جیتا رہا۔ بارات کا انتظام شہر کی بہترین مارکی میں کیا گیا تھا۔ راہداری میں کھڑے جنید اور ندہت سب کو خوش دلی سے ویلکم کر رہے تھے۔ جہان اور اس کی فیملی کا استقبال بھی بہت ہی جوش و خروش اور اچھے انداز میں کیا گیا۔ کافی سارے مہمانوں نے صفدر کی جگہ کسی انجان خوبصورت لڑکے کو دولہے کے روپ میں دیکھا تو آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے، مگر اس کے برعکس جنید سب کو نظر انداز کرتے اپنی بیٹی کے فرض کو اچھے سے ادا کرنے میں مصروف تھے۔ کئی سارے لوگوں نے تو ان سے روک کر پوچھ بھی لیا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ میں کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، مجھے میری بیٹی کے لیے جو ٹھیک لگا میں نے وہ فیصلہ کیا۔ موہت خوشی سے سنبھلے نہیں سنبھل رہا تھا کہ اس کی بہن کی شادی صفدر جن سے ہونے کی بجائے اتنے خوبصورت اور ہینڈسم آدمی سے ہو رہی ہے جو نینا اپیہ کا بھائی تھا۔
امرہا کی خوشیوں پر پانی پھر گیا تھا، مگر اپنا نیا جیجا اسے بھی بہت پسند آیا تھا۔ جب دادی نے رات ہوا واقعہ اسے سنایا تو اس کا بھی دل دکھا تھا۔ وہ لاکھ اس سے نفرت کرتی تھی، مگر اس بات کی خواہاں کبھی نہیں رہی تھی کہ وہ اس کی عزت کا دشمن بن جائے۔ اور اب جب اس کے پیارے بابا نے ہر چیز و نفرت کو پس پشت ڈال کر اسے بیٹی قبول کر لیا تو اسے بھی اسمارا کو قبول کر لینا چاہیے تھا، ایسا اس کے دل نے کہا۔ مگر پھر بھی کچھ خالص سی تھی، اور روسی لہنگے میں سجی سوری اسمارا کو دلہن بنا کر جہان کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ دادی دونوں کے صدقے واری جاتی تھک نہیں رہی تھی۔ نکاح کا سمے ہوا اور اسمارا نور سے اسمارا جہان عالم بن گئی۔ نکاح کے وقت جب جہان کا نام جہان بن رافع عالم بولا گیا تو جنید کے من میں بے شمار سوال گردش کرنے لگے، مگر اصل ماں باپ کے نام کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ نینا کا دل تکلیف سے بھر گیا تھا۔ جہان اس کا بھائی نہیں ہے۔ حدید نے بیٹی کو بازو کے حالے میں لیا اور بعد میں سمجھانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نکاح کے بعد امرہا نے تمام رسمیں ادا کی جن سے جہان کے چہرے سے خوشی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے امرہا کے تمام مطالبات خوش دلی سے پورے کیے، اور آج امرہا تو مالا مال ہو گئی تھی بقول موہت کے، جبکہ جنید اس جھلی لڑکی پر تعصب کر رہے تھے۔ پھر رخصتی کا وقت ہوا اور جنید شفقت سے اسمارا کو سینے سے لگا گئے۔ اس ایک حادثے نے ان کی زندگی بدل دی تھی، ان کے اندر کی نفرت کو مات دے دی تھی۔ پوری زندگی وہ ترستی رہی کہ اس کے چچا اسے بیٹی سمجھیں، اسے پیار کریں، بالکل ویسے ہی جیسے وہ موہت اور امرہا کو کرتے ہیں، اسے خود کو بابا بولنے دیں۔ مگر آج اللہ نے ایک دم اس کا دامن خوشیوں سے بھر دیا تھا، اسے اس کا پیار بھی دے دیا، اس کے بابا جنید بھی دے دیے۔ قرآن پاک کی چھاؤں میں اسمارا کو رخصت کیا گیا۔ ڈھیر ساری دعاؤں نے اس کا دامن بھر دیا، ڈھیر ساری خوشیاں وہ ساتھ لے کر جا رہی تھی، اور ابھی ڈھیر ساری خوشیاں اس نے آنے والے وقت میں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ میری اپیہ کا خیال رکھیے گا، موہت نے آپ دیدہ ہوتے جہان سے کہا۔ جواباً وہ مسکرا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ گیا۔ انشاءاللہ چیمپئن، جہان نے مسکرا کر کہا اور اسمارا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ایک لبریز نظر پیچھے موجود سب پر ڈال کے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ موہت بھی گاڑی کے اندر گھس گیا اور زور سے اسمارا کو گلے لگا گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے لپٹا رہا اور بے آواز بے آنسو روتا رہا۔ کچھ دیر بعد پھر وہ الگ ہوا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ جہان نے بھی سب کو الوداع کہا۔ دادی کے پاس جاتے انہیں وعدہ دیا کہ وہ کبھی انہیں شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ پھر وہ جا کر اسمارا کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی چل پڑی۔ آہستہ آہستہ ان کی گاڑیاں نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ روتی ندہت کو جنید نے مسکرا کر دیکھا اور پھر اپنے حصار میں لیا۔ اپنے شوہر کے اچانک اتنا بدل جانے پر ندہت اب بھی بے یقین سی تھی۔ آخر کار برسوں بعد انہیں ان کے صبر کا صلہ مل گیا، اور ان کی بیٹی بھی۔ فکر مت کرو، اسمارا بہت خوش رہے گی، اس کی خوشیوں کی دعائیں کرو، ندہت کا کندھا سہلاتے جنید نے مسکرا کر انہیں سمجھایا۔ جواباً وہ نم آنکھوں سے مسکراتے اس بات میں سر ہلا گئی، اور زیر لب ان کے ہونٹوں پر ڈھیر ساری دعائیں تھیں اپنی بیٹی کے لیے۔ تقریباً 20 منٹ کی مسافت کے بعد سب حدید مینشن پہنچے۔ جہان گاڑی سے اترا اور گھوم کر دوسری طرف گیا، پھر اسمارا کی سائڈ والا دروازہ کھول کر اس کے آگے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلا گیا۔ اسمارا نے چوڑیوں سے کھنکھناتا اور گہری مہندی میں رنگا ہاتھ جہان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دہلیز میں سواگت کے لیے کھڑی نینا نے 2 انگلیاں ہونٹوں میں رکھی سیٹی بجائی تھی۔ جہان نے گردن موڑ کر دیکھا اور مسکرایا، جبکہ اسمارا جھیم سی گئی۔ دہلیز پر پہنچے تو نینا نے خوشی سے ڈھیر ساری گلابوں کی پتیاں ان پر نچھاور کر دیں۔ پورے حدید مینشن کو روشنیوں سے بھر دیا گیا، اور کم سمے میں جتنا اچھا ارینجمنٹ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ آخر کو اس کے گھر کے بڑے اور اکلوتے بیٹے کی شادی تھی، اور بہت جلد حدید ان کا شاندار ولیمہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس گھر میں آنا اسمارا نور کا خواب تھا، اور وہ آ گئی تھی۔ زیر لب اس نے شکر الحمدللہ کہا۔ مسز حدید نے آگے بڑھ کر اسمارا کی پیشانی کو چوما۔ ہمارے آشیانے میں تمہیں بہت خوش آمدید میری بیٹی، مسکرا کر کہتی وہ کئی نوٹ اس کے سر سے وار کر ملازم کو دے گئی۔ یہ صدقہ کر دو۔ پھر وہ دونوں اندر داخل ہونے لگے جب نینا درمیان میں کھڑی ہو گئی اور دونوں بازو واہ کر کے ان کا راستہ روک گئی۔ ارے ارے کہاں چلے آپ، ایسے کیسے؟ نیک دیں پہلے، ایسے اندر آنے نہیں دوں گی، جیب خالی کریں پہلے اپنی، چلے جلدی کریں۔ نینا کی چہکتی آواز نے سب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ جہان نے جیب سے والیٹ نکالا اور نینا کی ہتھیلی میں رکھ دیا۔
چلو اب ہٹو سامنے سے، پھر مصنوعی گھوڑی سے نواز کر کہا تو وہ کھلکھلاتی ہوئی آگے بڑھی اور اسمارا سے لپٹ گئی۔ ویلکم بھابھی۔ پھر اس نے اسمارا کے کان میں سرگوشی کی جس پر وہ خود میں ہی سمرتی بلش کر گئی۔ اندر داخل ہوئے تو کئی ساری رسمیں کرنے کے لیے نینا بھی تیار بیٹھی تھی، اس لیے وہ سب کو ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ پہلے تو وہ اتنا بڑا گولڈن سے کلر کا تانبے کا برتن اٹھا لائی جس میں سفید محلول سا تھا اور اس محلول میں گلاب کی پتیاں مکس تھیں۔ چلیں جی نیچے آئیں میرے پاس۔ اس نے وہ برتن نیچے قالین پر رکھ دیا اور اسمارا اور جہان کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھا دیا، پھر ایک انگوٹھی دکھائی اور اس میں پھینک دی۔ جو اس انگوٹھی کو پہلے ڈھونڈے گا اس کی دوسرے پارٹنر پر حکمرانی ہوگی ساری زندگی، نینا نے چہک کر کہا۔ حدید اور ان کی مسز مسکراتے لمحوں کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ جہان صاحب کی نظریں ان سب سے بے نیاز اسمارا کا طواف کر رہی تھیں اور وہ اس کی پرتپش نظروں سے بھاگنے کی۔ بھائی کہاں کھو گئے؟ جہان کو پتھر بنے اسمارا کو دیکھ نینا نے شرارتاً اس کے آگے چٹکی بجائی۔ پورا دن لوگے کیا بھائی؟ نینا نے میٹھا سا طنز کیا تو ان کے والدین کے کہکے ڈرائنگ روم میں بلند ہوئے تھے۔ جہان سٹ پٹا گیا مگر بنا شرمندہ ہوئے اپنا کالر ٹھیک کرتا اس برتن میں ہاتھ ڈال گیا۔ چلیں بھابھی آپ بھی۔ نینا نے اسمارا کو ٹہوکا مارا تو اس نے بھی ہاتھ اس محلول میں ڈالا۔ یہ کیا؟ اس میں مایا ڈال دی ہے کیا؟ جہان نے گھورتے ہوئے نینا سے کہا اور موقع دیکھتے اسمارا کا ہاتھ جکڑ لیا۔ اس کے لمس پر اچانک وہ ہڑبڑا گئی تھی مگر سب کو پاس دیکھ کر خود کو قابو پاتی اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی جو وہ ہرگز نہ چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جہان اس کے چہرے پر بکھرتے رنگ دیکھ کر مسکرانے لگا اور اسے مزید تنگ کرنے کے لیے اس کی ہتھیلی پر اپنے پور پھیرنے لگا۔ اسمارا کا اب دل بند ہونے کے قریب تھا۔ پھر اس نے ایک بے بس سی نظر اٹھا کر جہان کو دیکھا تھا جس پر وہ نثار ہوا تھا، اور پھر جہان نے انگوٹھی ڈھونڈی اور اسمارا کی ہتھیلی میں رکھ کے اس کی مٹھی بند کر دی۔ اگلے لمحے اپنا ہاتھ آزاد ہوتے اسمارا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ باہر نکال لیا اور اس کی اتنی سپیڈ پر جہان مزید متبسم ہوا۔ یس میری دوست جیت گئی۔ اسمارا کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ کر نینا نے خوشی سے تالی بجائی۔ تو ہاں بھائی صاحب، آئندہ آپ میری بھابھی کا ہر حکم مانیں گے، سمجھ گئے آپ؟ انگلی اٹھا کر نینا نے وارن کیا تو وہ دل پر ہاتھ رکھتے سر تسلیم خم کر گیا۔ دیکھ رہی ہو اپنے بیٹے کو؟ حدید نے اپنی بیوی ہینا کے کان میں سرگوشی کی تو وہ سر جھٹک کے ہنسنے لگی۔ آپ کا بیٹا ہے تو آپ پر ہی جائے گا نا؟ ہینا بیگم نے مصنوعی گھورتے انہیں جواب دیا تو وہ مزید گہرائی سے ہنسنے لگے۔ بالکل بالکل، حدید متفق ہوئے تھے۔ آپ بھی تو ایسے ہی پریشان کرتے تھے مجھے۔ کب؟ ہم نے کب کیا؟ انہوں نے اس الزام پر فوراً دہائی دی۔ مکرے مت۔ ہینا بیگم ہتھے سے اکھڑی تھیں۔ بھول گئے کیسے اشارے کر کے مجھے سب کے سامنے جھینپنے پر مجبور کر دیتے تھے؟ ہینا نے آنکھیں دکھائیں تو وہ سر پیچھے کر کے بے ساختہ کہکا لگا گئے۔ اب ہم یہاں نہ ہوتے تو میں اس بات کا جواب کسی اور ہی انداز میں دیتا آپ کو بیگم۔ مسٹر حدید نے ایک محظوظ سی سرگوشی کی تو وہ بلش کر گئیں اور وہ مسکرا کر ان کے چہرے پر بکھرے رنگ دیکھنے لگے۔ پھر ان دیو سے بچنے کے لیے مسز حدید اپنی جگہ سے اٹھی۔ چلو بیٹا باقی کی رسمیں کل کر لینا، رات کافی ہو گئی ہے، اب بھابھی کو ان کے کمرے میں لے چلو۔ ہینا نے نینا سے کہا تو وہ اسمارا کو لے کر باہر کی جانب بڑھ گئیں اور مسز حدید خود بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ اب ڈرائنگ روم میں جہان اور حدید تھے۔ وہ قدم قدم چلتے اپنے خوبرو بیٹے کے قریب گئے۔ جہان مسکرا کر انہیں دیکھنے لگا، پھر بے ساختہ ان کے سینے سے لگ گیا۔ تمہیں اپنی نئی زندگی کا نیا آغاز بہت مبارک ہو، امید ہے تم ایک اچھے شوہر ثابت ہوگے۔ اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے حدید گویا ہوئے۔ انشاءاللہ ڈیڈ، جہان نے کہا اور ان سے الگ ہوا۔ اور ہاں، اگر تم نے میری بیٹی کو پریشان کیا تو اسی دن گھر سے نکال دوں گا، سمجھ گئے تم؟ ہا ہا ہا۔ وہ جو اسے خوشگمی نظروں سے تنبیہ کرتے کافی سنجیدہ معلوم ہو رہے تھے، جہان کے کہکا لگانے پر اس کے کندھے پر مکہ جڑ گئے۔ کیا ڈیڈ، بہو کے آتے ہی آپ نے پارٹی بدل لی؟ ناٹ فیئر۔ جہان خفا سا گویا ہوا۔ بہو نہیں بیٹی کہو، حدید صاحب نے فوراً اس کی تصحیح کی۔ ہا ہا ہا، جی ہاں وہی آپ کی بیٹی۔ اب وہ محض ہنکار بھر گئے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں ڈیڈ، میں آپ کی بیٹی کا بہت خیال رکھوں گا۔ جہان نے مسکرا کر انہیں یقین دہانی کروائی۔ حدید نے اس کے رخسار کو سہلایا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا جبکہ حدید اس کے لیے بے شمار خوشیوں کی دعائیں کرنے لگے۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔